بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ الفصل الثانی التوحید فی الصفات۔ فصل اول میں ہم نے کس عنوان سے بحث کی تھی؟ التوحید فی الذات، یعنی توحید ذاتی کی ہم نے بات کی، جو ذات سے مربوط تھی چیزیں، تو اس میں دو چیزیں بیان کی۔ آج جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ توحید فی الصفات، یعنی خداوند قدوس صفات کے اعتبار سے بھی وحدت رکھتا ہے، تو توحید فی الصفات سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو مسلمان ہیں، مسلمان نہیں بلکہ تھوڑا سا اور عمومی کریں، جو خداوند قدوس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو موحد ہیں، ان کے نزدیک خدا کی جو صفات ہیں وہ صفات خدا کے لیے ثابت ہیں دو طرح سے۔ صفات کا ثبوت خدا کی ذات کے لیے دو طرح سے ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو خدا کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں۔ خدا کی صفات آگے ہم بیان کریں گے کہ صفات کی چند اقسام ہیں، ان میں سے ہم صفات ذاتی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک، صفات فعلی کی بات نہیں کر رہے، عین ذات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے جس کو تقریباً مصنف فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی فلاسفہ ہیں، ٹھیک، فلاسفہ مثلا شیعہ فلاسفہ جتنے بھی ہیں وہ، اور متکلمین میں سے جتنے شیعہ ہیں، اور اسی طرح جو معتزلہ ہیں، ٹھیک، ان سب کا علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان سب کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کی صفات کیا ہیں؟ عین ذات ہیں، ٹھیک، یہ نظریہ ان کا۔ اور دوسرا جو نظریہ ہے کہ نہیں، خدا کی جو صفات ہیں وہ زائد بر ذات ہیں، خدا کی صفات خدا کی ذات سے زائد ہیں، ذات الگ چیز ہے اور اس کی صفات جو ہے وہ الگ چیز ہیں۔ پھر یہاں پہ آگے چل کے پھر اس کے دو نظریے ہیں، اگر خدا کی ذات سے زائد ہیں تو حدیث ہیں، یعنی حادث ہیں، یا قدیم ہیں، یعنی جب سے خدا ہے تب سے وہ صفت ہے، یا نہیں زائد بھی ہیں اور پلس میں حادث بھی ہیں، تو پھر یہ الگ جو ہے وہ مذاہب ہو جاتے ہیں، لیکن مین دو ہی نظریات ہیں، عین ذات ہیں یا زائد بر ذات ہیں۔ اس کو دیکھیں اور باقی چھوٹی چھوٹی انشاءاللہ بیان کریں گے اس میں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ التوحید فی الصفات اختلف الالہیون، جو الہی ہیں یعنی موحد ہیں، فی کیفیت اجراء صفات اللہ ذاتیت علیہ سبحانہ علی قولین، اختلف علی قولین۔ الاول عینیت صفات مع الذات، خدا کی جو صفات ہیں وہ عینیت رکھتی ہیں اس کی ذات کے ساتھ، وہذا ما تبنت ہو ائمت اہل البیت علیہم السلام، یہ وہ نظریہ ہے کہ جس پہ بنا رکھی ہے، یہ نظریہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ واختارہ الحکماء الالہیون، یہ حکماء سے مراد فلاسفہ ہے۔ وعلیہ جمہور المتکلمین من الامامیت، امامیہ کے جو ہے نا وہ جمہور متکلمین، ہم نے کیا کہ علامہ حلی اور جو ہے نا وہ شیخ طوسی، محقق طوسی، خواجہ نصیر الدین طوسی، اس سے پہلے متکلمین شیعہ بھی ہوا کرتے تھے، سنی بھی ہوا کرتے تھے۔ علامہ حلی کے بعد جو ہے نا ہمارے علم کلام میں اب الگ سے کوئی متکلم خود کو کہلواتا ہے تو ٹھیک ہے، وإلا جو ہے نا اس کے نظریہ تقریباً وہی فلاسفہ والے ہی ہیں۔ والمعتزلۃ وغیرہما، یہ جو ہے وہ نظریہ ہے ان کا، یعنی سب فلاسفہ سب کہتے ہیں، اور متکلمین میں سے بھی اکثر امامیہ اور معتزلہ، اشاعرہ کو چھوڑ کے۔ وثانی زیادتها علی الذات، کہ یہ جو صفات ہیں خدا کی ذات پر زائد ہیں، وہ مختار المشبہۃ من اصحاب الصفات والاشاعرۃ، جو زائد پر ذات مانتے ہیں ان کو ایک علم کلام میں نام دیا گیا ہے کہ یہ لوگ مشبہہ ہیں، ٹھیک ہے، مشبہہ گویا کہ ایک فرقہ بن گیا ہے، کلامی فرقہ، ٹھیک۔ اسی طرح شاعرہ قال الشیخ المفید فی هذا المجال، شیخ مفید فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل اسمہ حی لنفسہ لا بحیات، خداوند قدوس جو ہے وہ اس کی صفت ہے حی ہونا، یہ جو صفت ہے اس کی حی ہونا
یہ حی ہونا لنفس ہی، ٹھیک ہے. اصول ثانی میں ہم نے یا مثلا کفایہ میں جو یہاں نفس ہی کا ترجمہ پڑھا تھا، وہ جو غیری پر اشکال آیا تھا، کس پر؟ واجب غیری پر، کہ اگر یہ واجب غیری ہے تو واجب نفسی یعنی خود علت ہے اس کے لیے. وہاں ہم نے نفس کی تشریح کیا کی تھی کہ حی ہے ایسی اس کی حیات جو بذات خود باہر سے نہ آئی ہو. حی کا مطلب ہے لے نفس ہی، اپنے لیے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ حی ہے بذات خود یعنی مستقل، اس کی حیات کسی اور سے نہیں آئی ہے، یہ مراد ہے لے نفس ہی کا. یہاں پر بھی حی لنفس ہی لا بحیات، آگے اس کی تشریح کریں گے. لا بحیات یعنی وہ حیات جو غیر کی طرف سے آئی ہو، جس طرح باقی مخلوق اور ممکن کی حیات ہے اس طرح والی حیات نہیں ہے. وَأَنَّهُ قَادِرٌ لِنَفْسِهِ وَعَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قادر ہے بذات خود، قادر ہے یعنی مستقل، عالم ہے بذات خود، اس کی ذات کا ہی علم ہے. لا بمعنی کما ذهب الیہ المشبہۃ من اصحاب صفات، یہ میں نقطہ ہے. یہ حی ہونا، قادر ہونا، عالم ہونا خدا کے لیے ثابت ہے، لیکن نہ اس معنی میں کہ جس معنی کی طرف گئے ہیں اصحاب مشبہہ. وہذا مذہب الامامیت کافتاً، یہ جو نظریہ ہے کہ یہ جو ان کی صفات ہیں یہ غیر سے نہیں آئیں، یہ نظریہ ہے امامیہ سب کے سب. والمعتزلہ الا من سمیناہ، معتزلہ میں سے بھی سوائے یہ ابو ہاشم الجبائی ہیں، اس کے علاوہ باقی سب کے سب جو ہے وہ امامیہ کے ساتھ کیا کہتے ہیں ساتھ ہیں. کس میں؟ صفات کے عینی ہونے میں. وَأَكْثَرُ الْمُرْجِئَةِ وَجَمْهُورِ الزَّيْدِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْمُحَكَّمَةِ. اسی طرح مرجئہ ایک فرقہ ہے، آگے آئے گا کہ ہم پہلے بھی کسی درس میں بیان کرتے ہیں. مرجئہ جو فرقہ ہے یہ بھی علم کلام کا فرقہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ القول بلا عمل، ٹھیک ہے، اگر عمل نہیں ہے تو پھر ایمان کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ایمان ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی گناہ کوئی بھی گناہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ان کا اساسی جو نقطہ وہ یہ نیچے والا ہے کہ آپ مومن ہیں تو پھر آپ جتنے بھی گناہ کرتے رہے وہ نہیں ہے. اچھا، دوسرا جو تھا وہ کہ کافر کتنے بھی اچھے اعمال انجام دے اس کو جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کافر ہیں تو بس گئے جی، اگر مومن ہیں تو آپ کی دنیا ہے، دن دناتے پھرتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ مرجئہ اس رجا سے ہے کہ ہماری ہی شفاعت ہوگی، ہم ہی اہل جنت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو علم کلام میں مرجئہ کوئی الگ سے فرقہ نہیں ہے کہ بھئی مرجئہ کوئی الگ سے فرقہ مثلا کیسے ہے، نہیں، وہی اہل سنت میں سے کچھ لوگ اس بات کے قائل ہو گئے کہ ایمان کے ساتھ گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس نظریے کی بنا پر اس ایک چھوٹے سے گروہ کو خاتم کیا کہا گیا؟ مرجئہ. ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ مرجئہ پتہ نہیں کون سا فرقہ ہے، یہی اہل سنت میں سے ایک ہے. اس طرح جی ہاں، اسی وجہ سے کافی علماء جو ہے جب دقیق بحث کرتے ہیں کہتے ہیں کہیں ہم مرجئہ والے نظریے کی طرف نہ چلے جائیں. اس طرح جو ہے قولہ لا بحیات یعنی حیات زائدۃ علی ذات، وہ جو شیخ مفید کی بات تھی کہ حی لا بحیا، حی لنفسہ لا بحیات، اس حیات سے مراد یہ ہے کہ ان کی حیات زائد بر ذات نہیں ہے جس طرح مخلوق کی اور ہوتی ہے. وقول لا بمعنی اے صفۃ زائدۃ کالعلم والقدرت، واضح ہے. اذا عرفت ذلك فعلم ان الصحیح هو القول بالعینیت. یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھیں دو نظریے ہم نے آپ کو بیان کر دیے، ابھی ان کی دلیل پیش نہیں کی. ایک خدا کی صفات عینیت رکھتی ہیں، دوسری کیا ہے؟ خدا کی صفات زائد بر ذات ہیں. واضح ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ صحیح نظریہ یہ ہے کہ عینی ہیں. ٹھیک، کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ اگر ہم زائد بر ذات مانتے ہیں، دلیل یعنی گویا کہ ہم دلیل کی طرف جا رہے ہیں، برہان پیش کر رہے ہیں کہ خدا کی صفات جو ہے وہ عین ذات ہے، خدا کی صفات عین ذات ہے، مثلا جیسے علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، یہ جو ہم جو ہے وہ جو بیان کرتے ہیں ان میں سے جو ہے وہ. کیوں؟
اس کی پہلی جو ہے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِالزِّيَادَةِ يَسْتَلْزِمُ افتقارُهُ سُبْحَانَهُ فِي الْعِلْمِ بِالْأَشْيَاءِ وَخَلْقِهِ إِيَّاهُ إِلَى أُمُورٍ خَارِجَةٍ عَنْ ذَاتِهِ۔ پہلا برہان یہ ہے کہ اگر ہم صفات کو زائد بر ذات مانیں، ذات سے ہٹ کے ایک خدا کی ذات ہے، یہ صفات اس پر آ کے طاری ہوئی ہیں، ذات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ خدا کا محتاج ہونا لازم آئے گا۔ اگر یوں بران بناتے ہیں، اگر خدا کی صفات کیا ہیں؟ زائد بر ذات ہیں، تو پھر خدا کو محتاج ہونا پڑے گا، خدا کو محتاج ہونا۔ کیسے بھائی؟ مثال کے طور پر خدا جو ہے نا وہ خلق کرنا چاہتا ہے، ٹھیک، کسی چیز کو خلق کرنا چاہ رہا ہے، خدا کی ذات ہے ایک، یہ چاہ رہی ہے کہ میں کسی چیز کو خلق کروں، تو خلق کرنے کے لیے اس کا علم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ قدرت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اور خود خدا کو بھی زندہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جب خلق کرنا چاہتا ہے تو اس کی ذات تو علم سے بھی خالی ہے، زائد، کیونکہ ہم نے کہا ذات خالی ہے، اچھا قدرت سے بھی خالی ہے، اور پھر حیات سے بھی خالی ہے مثال کے طور پہ، تو یہ خدا کی ذات محتاج ہے کہ اس کو علم آئے، تو علم کی یہ جو ایک چیز خدا کی ذات سے زائد تھی وہ علم تھی، علم کی طرف محتاج ہے کہ وہ علم خدا کے پاس ہو تب بنا سکتا ہے، قدرت خدا کے پاس ہو تب بنا سکتا ہے، یعنی خدا کی ذات سے ہٹ کر جو اس کی ذات سے الگ ایک چیز ہے اس کی طرف محتاج ہے۔ واضح ہے؟ تو محتاج اگر ہو جاتا ہے خدا تو احتیاج ایک نقص ہے، اور خدا جو ہے وہ جو واجب الوجود ہے اس میں کبھی نقص نہیں ہوتا۔ نقص مطلب کمی، نقص مطلب حد، نقص مطلب مقہوریت، یہ جو کل ہم پڑھ چکے تھے، اگر خدا کے اندر یہ نقص آ جاتا ہے یعنی مقہوریت آ جاتی ہے تو پھر یہ واجب الوجود نہیں رہے گا۔ تو لہذا پہلی ہماری دلیل یہ ہے کہ زائد ماننے سے افتقار لازم آتا ہے، احتیاج لازم آتی ہے، تو لہذا یہ احتیاج خدا کے لیے درست نہیں، کیونکہ واجب الوجود کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ دوسرا، پہلا واضح ہو گیا اگر خدا کے اگر صفات کو ہم زائد مانیں، اس پر کوئی آپ کا اشکال یا مثلا، کیونکہ یہ اہم نکات ہیں، جب تک ہضم اور صحیح نہیں ہوگا ہم آگے نہیں جائیں گے۔ وہ آ رہی این عبارت پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ آج۔ جی آگے جعفر، واضح ہے کہ افتقار کیسے لازم آتا ہے، یہ نقطہ جو ہے نا وہ واضح ہو گیا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کہا جو لوگ صفات کو زائد مانتے ہیں، صفات کو زائد مانتے ہیں کہ عین نہیں ہے بلکہ زائد ہیں، ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جو کرامیہ ہے وہ اس کو حادث مانتے ہیں، کرامیہ انشاءاللہ شاید کہیں آگے بحث میں آئے، ایک گروہ ہے، وہ خدا کی صفات کو زائد بھی مانتے ہیں اور پلس میں حادث بھی مانتے ہیں، یعنی قدیم نہیں ہے، خدا کی ذات صرف قدیم تھی، یہ صفات بعد میں آئی ہیں، ولو تھوڑے لحظے کے بعد ہی آئی ہوں۔ اور دوسرے لوگ جو ہے وہ جو مثال کے طور پہ اشاعرہ وغیرہ ہیں، اگرچہ زائد مانتے ہیں لیکن کیا مانتے ہیں؟ قدیم، یعنی جب سے ذات ہے تب سے خدا کا علم ہے، تب سے حیات ہے، تب سے جو ہے وہ قدرت ہے، تو اس کو کیا مانتے ہیں؟ قدیم مانتے ہیں۔ ایک خدا کی ذات قدیم ہے اور یہ کیا ہے؟ صفات بھی اے خادم قدیم ہے۔ اگر ہم عین ذات مانیں تو ایک ہی واجب الوجود ہے، ایک ہی قدیم ہے، کیونکہ جو ذات ہے وہی صفت ہے، وہی علم ہے، وہی قدرت ہے، وہی حیات ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو زائد مانتے ہیں اور پلس میں قدیم بھی مان رہے ہیں تو کیا لازم آئے گا؟ تعدد قدمہ لازم آئے گا۔ اگر خدا کی صفات کو زائد مانے اور اشاعرہ جو آپ کا نظریہ ہے کہ حادث بھی نہیں ہے قدیم ہے، تو یہاں سے تعدد قدمہ لازم آتا ہے، اور تعدد قدمہ صحیح نہیں ہے، چونکہ قدیم ایک ہی ہوگا، وہ واجب الوجود ہے، جو دوسرا ہوگا وہ حتماً حادث ہوگا، قدیم نہیں ہو سکتا، چند قدیم نہیں ہو سکتے، ہم اس کو پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ تو دوسرا برہان کیا ہو جائے گا؟ دوسرا برہان یہ ہے کہ اگر ہم زائد مانتے ہیں تو اس سے ایک خرابی لازم آتی ہے، وہ کیا ہے؟ تعدد قدمہ لازم آتا ہے۔ واضح ہے؟ جی جی، جو کرامیوں پر یہ اشکال لازم نہیں آئے گا، لیکن احتیاج والا لازم آئے گا، اور اشکال جو ہے پر لازم آئے گا، کرامیوں پر یہ لازم نہیں آئے گا۔ زائد پر ذات مانتے ہیں، ہاں زائد پر ذات دونوں مانتے ہیں، زائد پر ذات دونوں مانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہوگا؟ وہ لوگ حادث مانتے ہیں اور یہ جو ہے اس کو قدیم مانتے ہیں۔ اچھا، دو برہان ہو گئے، واضح ہو گیا۔
یہ لکھ لیں دوسرا برہان، شاید آپ کو یہاں اس میں عبارت میں نہ ملے، ٹھیک، کہ یوں لکھ دیں کہ اگر ہم زائد مانتے ہیں تو اس سے تعدد قدما لازم آتا ہے، صرف ہینڈس کے طور پہ جو ہے وہ لکھ لیں تو بھی آپ کے لیے اچھا ہے، ٹھیک، اس طرح کر کے اوپر کہیں حاشیے میں کونے پہ جو ہے نا وہ اچھا۔ تیسرا اشکال جو ہے وہ تیسرا وہ برہان آپ کہہ لیں کہ یہ ہے کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں، اگر ہم ان کو زائد مانتے ہیں تو خدا کی صفات محل حوادث ہونا لازم آتا ہے۔ محل حوادث، محل حوادث کسے کہتے ہیں؟ محل حوادث کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مختلف چیزیں طاری ہوتی ہیں، تغیر و تبدل لازم آتا ہے۔ پہلے خالی ذات تھی، پھر ایک مرتبہ علم آیا تو ذات، اب جب ذات پلس علم ہو گیا تھا تو پہلے والی ذات کچھ ہو گئی اور علم والی ذات جو ہے وہ کچھ ہو گئی، یعنی اس میں تبدیلی آ گئی۔ حوادث کا مطلب ہے کہ ایک چیز اس پر حادث ہو گئی، طاری ہو گئی تو تغیر آ گیا۔ ہمیشہ جو چیزیں محل حوادث ہوا کرتی ہیں اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ تغیر ہوتا ہے نا۔ ہم نے جو ہے نا وہ کیا حادث ہونے کو کیسے، یہ چیزیں متغیر ہے، جو متغیر ہے وہ حادث ہے۔ جہاں پر بھی تغیر ہے اور وہاں پر حتماً حدوث ہے، ہم نے اس برہان میں پڑھا تھا۔ تو اگر خدا کی صفات زائد بر ذات ہیں تو یہ محل حوادث ہونا لازم آتا ہے، چونکہ جب ذات تھی علم نہیں تھا، پھر علم آیا تو پھر اور تبدیل آ گئی، پھر جب قدرت ہے، باقی جتنی بھی چیزیں آپ لے کے آئیں گے تو ایک مرتبہ ذات کے اندر تبدیلی ہو جاتی۔ خود ہمیں دیکھ لیں، ہم جب بالکل جو ہے وہ جاننے والے نہیں تھے، جاہل تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا، جب علم آ گیا تو ہماری ذات کے اندر تبدیلی آ گئی، ہمارا جو جوہر ہے اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ لیکن چونکہ ہم ممکن ہیں، ممکن میں تغیر ممکن ہے، ممکن کے لیے حادث ہونا، محل حوادث ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن خدا کی ذات تبدیل ہو جائے، واجب الوجود میں تبدیلی آ جائے، تغیر آ جائے، محل حوادث ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ بھی لکھ لیں۔ اچھا، چوتھا برہان یہ ہے کہ چوتھا برہان حقیقت میں وہ جو شروع میں ہم نے اس کی تشریح کی تھی، اگر خدا کی صفات جو ہے وہ زائد بر ذات ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جو خدا کی ذات ہے وہ بالکل عاری ہے اوصاف سے، نہ اس کے پاس علم ہے، فقیر ہے بیچارہ، ٹھیک، تو یہ نقص نہیں ہے، نقص ہے۔ خدا کے پاس علم نہیں ہے، نہ قدرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ایک ہم نے کہا تو پھر وہ احتیاط لازم آتی ہے، لیکن اس کو یہاں سے روک کے یوں کریں، یہاں تک روک کے کہیں کہ پھر تو وہ نقص ہے اس میں، کہ ایک ذات ہے لیکن بغیر علم کے، ایک ذات ہے لیکن بغیر قدرت کے، ایک ذات ہے لیکن بغیر اس صفات کے ہے، تو یہ نقص لازم آتا ہے، اور نقص جو ہے وہ واجب الوجود میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ واضح ہے؟ اسی طرح ایک اور اشکال ہے جو عبارت میں جو ہے نا ہم بیان کریں گے، ایک اور برہان اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اذا عرفت ذلك فاعلم ان صحيح هو القول بالعينية فإن القول بالزيادة يستلزم افتقاره سبحانه في العلم بالاشیاء۔ اشیاء کو جاننے کے لیے مجھے جاننا ہے، کیونکہ میں نے خلق کرنا ہے، پیدا کرنا ہے، تو پھر علم کے محتاج ہے۔ وخلق إياه إلى أمور خارجة عن ذاته فهو يعلم بعلم، خدا جانتا ہے لیکن ایک ایسے علم کے ذریعے جانتا ہے، ہوا سوا ذاته، جو اس کی ذات سے ہٹ کے کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے، یعنی خدا جانتا ہے لیکن ذات سے نہیں جانتا ہے، کسی اور چیز کی برکت سے جانتا ہے۔ اور چیز خدا ہے؟ نہیں، خدا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اور چیز کی طرف وہ کیا ہو گیا؟ محتاج ہو گیا۔ وَيَخْلُقُ بِقُدْرَةٍ هِيَ خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ، وہ خلق تو کرتا ہے، اور خلق کرنے کے لیے قدرت چاہیے، قدرت اس کی ذات میں ہے؟ نہیں، ذات میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ خارج ہے۔ وہکذا باقی صفات کو آپ لے کے آئیں۔ والواجب بالذات منزہ عن الاحتیاج الی غیر ذاتہ، واجب الوجود ہمیشہ اپنی ذات پر انحصار کرتا ہے، ذات سے ہٹ کے دوسری کسی چیز کی طرف وہ محتاج نہیں ہے، ولو یہ اوصاف اس کی اپنی بھی ہوں، لیکن ذاتی تو نہیں ہے نا، کیونکہ ہم اس مفروضے کو لے رہے ہیں، تو لہذا واجب الوجود کبھی بھی ذات سے ہٹ کے دوسرے کے دروازے پہ نہیں جاتا ہے، منزہ ہے اس سے، الی غیر ذات۔ والاشاعرۃ وان کانوا قائلین بازلیۃ الصفات، اگرچہ یہ جو اشاعرہ ہیں یہ قائل ہیں کہ ان کی صفات ازلی ہیں، یعنی قدیم ہیں، ازلی ہیں یعنی قدیم ہیں، مع زیادتها علی الذات، لیکن چونکہ مشکل یہ ہے کہ وہ ذات کو زائد مانتے ہیں، ٹھیک،
لیکن الازلیت لا ترفع الفقر والحاجت عنہ، ازلی ماننے سے، قدیم ماننے سے فقر سے دور نہیں چاہتا کہ جب سے خدا ہے تب سے اس کے پاس علم ہے، لیکن علم اس کی ذات کے اندر تو نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے ذات سے ہٹ کے احتیاج رکھتا ہے۔ تو بے شک آپ ازلی مان لیں، یعنی اشاعرہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی ہم ذات سے زائد مان رہے ہیں، ذات سے زائد مان رہے ہیں لیکن ازلی مان رہے ہیں، جب سے خدا ہے تب سے اس کے پاس علم ہے۔ آیا وہ علم اس کی ذاتی تو نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے ذات سے ہٹ کے چیز کی طرف محتاج ہو جائے گا تو یہ فقر دور نہیں ہوگا۔ لأن الملازمت غیر العینیت، کیونکہ ملازمہ جو ہے وہ یہ لازم ملزوم ہم کہتے ہیں اس کی ذات عین ذات ہے، یہاں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لأن الملازمت غیر العینیت، وہ جو ملازمہ ہے وہ عینیت سے ہٹ کے ہے، یعنی زائد پر ہے۔ ثم ان زیادت صفات علی ذات تستلزم الاثنینیت والترکیب، یہ جو صفات کا زائد بر ذات ہونا ہے اس سے جو ہے نا وہ ترکیب ہونا لازم آتی ہے، یعنی خدا کی جو ذات ہے یہ مرکب ہے، ذات پلس علم، ذات پلس قدرت، ذات پلس حیات، ٹھیک ہے، یعنی خدا کی ذات جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ذات اور پلس ایک چیز سے، تو یہ جو پلس آ رہا ہے تو یہ ترکیب نہیں ہے تو کیا ہے، کہتے ہیں یہ ترکیب ہے۔ اور ترکیب کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ترکیب خدا کے حق میں محال ہے۔ قال الامام علی علیہ السلام وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ، اخلاص خدا کے ساتھ جو ہے نا خدا کی توحید، خالصتاً توحید ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے صفات کی نفی کی جائے۔ یہ جو نہج البلاغہ کے شروع میں صفات کی نفی کی جائے، مثلا اس طرح خطیب پڑھتے ہیں خدا کے صفات کی نفی کی جائے، یہ کہے کہ خدا خالق نہیں ہے، یہ یوں کہیں خدا مالک نہیں ہے، خدا رازق نہیں ہے، خدا تو خدا ہے، مالک رازق کون ہے؟ علی علیہ السلام ہے، اہل بیت السلام ہے۔ یہ تشریح بھی جو ہے نا کی جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کے وہ جو ہے نا یہ غزل فرطوسی نے یوں کہا ہے کہ خدا، امام علیہ السلام نے خود کہا کہ بھئی آپ خالصتاً توحید تب جو ہے وہ آپ کی ہوگی کہ جب آپ اسے صفات کی نفی کریں، خدا سے صفات کی نفی کریں، خدا تو اس کی ذات و کن ہے، ذات ہے اس کی جو ہے نا وہ، تو یہاں آیا مراد یہ ہے کہ خدا سے صفات کی نفی کریں، تو دو تشریحیں کی گئی ہیں، ٹھیک، ایک یہ ہے کہ خدا سے صفات کی نفی کرنے کا مطلب ہے کہ جو مخلوقات کی صفات ہیں جیسے کھانا پینا، جسم رکھنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ جو ہے سونا، یہ بھی صفت ہے نا کہ یہ کھانے والا ہے، سونے والا ہے، اس کے پاس جو ہے نا وہ، یہ ان صفات کی نفی کرے، یہ صفات خدا میں نہیں ہے۔ یا آپ نہ کہیں کہ خدا جو ہے نا وہ مثلا عاقل ہے، خدا جو ہے نا وہ نیند کرنے والا ہے، ان صفات کی نفی کریں۔ ایک یہ تشریح کی گئی ہے، یہ بھی ایک قسم کی تشریح ٹھیک ہے کہ خدا میں یہ صفات نہیں ہے، اس کی نفی کرنی ہے۔ لیکن دوسری جو تشریح جس کو علماء مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا سے صفات کی نفی کرنے کا مطلب یہ نہ کہیں کہ خدا عالم نہیں ہے، خدا قادر نہیں ہے، نفی کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے زائد ہونے کی نفی کریں، کہ خدا کی صفات زائد نہیں ہے ذات پر، یہ نفی کریں، بلکہ کہ عین ذات ہے۔ نفی کا مراد یہ ہے اس کے زائد ہونے کی نفی کریں، نہ کہ اصل صفت کی نفی کریں، اصل خدا عالم ہی نہیں ہے، خدا قادر ہی نہیں ہے۔ وکمال الاخلاص لو نفی صفات عنہ لشہادت کل صفت، کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ ہر صفت یہ گواہی دے رہی ہے کہ انہا غیر الموصوف، وہ موصوف سے ہٹ کرے، وشہادت کل موصوف انہ غیر صفت، فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ، جس نے خدا کے اوصاف بیان کیے مطلب ہے کہ خدا کے لیے کہا کہ یہ خدا کی صفت اس کی ذات سے زائد ہے، فقط قرنہ، تو اس نے اس کو ملا دیا، یعنی ایک صفت کو ذات کے ساتھ ملا دیا، قرین قرار دیا، یا ملانا سے مراد یہ ہے کہ اس کو قرین قرار دیا، اس صفات کے ساتھ ایک اور چیز کو پلس میں قرار دیا۔ ومن قرنہ فقط ثناہ، وہی دوبارہ اس کی تشریح، ملا دیا کا مطلب ہے کہ اس کو ڈبل کر دیا، ثنا دو بنا دیا، ومن ثناہ فقط جزہ، اور جس نے جو اس کو دو بنا دیا گویا کہ اس کے جز کر دیے، جز وہی ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو مرکب مانا، جز کس کے ہوتے ہیں؟ مرکب کے ہوتے ہیں۔ ومن جزہ فقط جہلہ، جس نے اس کو جز بنا دیے وہ خدا سے جاہل ہو گیا۔ کیسے بھائی جو جز بناتا ہے خدا سے کیسے جاہل ہو گیا؟ اس وجہ سے کہ خدا کہتے ہی اس کو ہو جو جزوں سے پاک ہو،
تو آپ نے یہ کوئی اور خدا لائے ہیں کہ جو جز بردار ہے، تو لہذا جو اصل خدا تھا، اصل جو ہے وہ اللہ کی ذات تھی، آپ اسے تو جاہل ہو گئے۔ اس وجہ سے ایسا خدا عقیدہ رکھنا کہ جو جز بردار ہو وہ پھر خدا نہیں ہے، تو لہذا آپ اس سے جاہل ہو گئے۔ یہاں مین جو شاہد مثال کیا رہا؟ نفی صفات سے ترکیب لازم آ رہی تھی۔ اگر ہم اس کو زائد مانتے ہیں تو یہاں سے ترکیب لازم آ رہی تھی، یعنی خدا کی ذات اجزاء پر مشتمل ہو جاتی، اس کے لیے امام علیہ السلام نے یہ شاہد مثال پیش کیا۔ فَإِن قُلْتَ لَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى صِفَاتٌ وَأَسْمَاءٌ مُخْتَلِفٌ أُنْهِيَتْ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الْمَعْرُوفِ إِلَى 99۔ اگر کوئی اشکال کرتا ہے کہ ہم صفات کی کیسے نفی کریں، کہیں کہ خدا کے پاس جو ہے وہ صفات نہیں ہیں، حالانکہ احادیث میں جب خدا کی صفات کو گنوایا گیا ہے تو تقریباً کتنی جو ہے نا صفات گنوائی گئی ہیں؟ 99 جو ہے وہ صفات اس کی گنوائی گئی ہیں۔ فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ مَعَ الْقَوْلِ بِالْعَيْنِيَّةِ وَوَحْدَةِ ذَاتِ وَصِفَاتِ۔ اگر صفات اور ذات ایک ہی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عین ذات مانے، اور دوسری طرف حدیث میں کہا کہ خدا جو ہے نا رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور یہ صفات بیان بھی کی گئی ہیں، تو یہ آپ جو ہے اس کو کیسے جمع کریں گے؟ قل تو کثرت الاسماء و صفات راجعۃ الی عالم المفہوم۔ اس قل تو سے پہلے ایک نقطہ جو ہے نا آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس نام ہے خدا کے ناموں میں سے ایک تو اللہ ہے، ٹھیک ہے، لفظ جلالہ جس سے اب ہم جس کو تعبیر کرتے ہیں جی خادم، اور باقی جو اسماء ہیں، اس ایک اسم اور باقی اسماء میں کیا فرق ہے؟ وہ جو صفات جس سے ہم تعبیر کرتے ہیں، رحیم ہونا، کریم ہونا، غفور ہونا مثلا، اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تمام کی جو بعض اشیاء ہیں اسے اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے، اس نام کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ اللہ اور باقی جو ہے نا وہ اس میں اور اس میں، یعنی اللہ میں کیا خصوصیت ہے، ان میں کیا خصوصیت ہے؟ ذات کے لحاظ سے الہ کا تعلق عبادت اور اس کی بندگی کی طرف ہے، باقی کی مختلف ہے، مثلا عالم ہے تو پھر علم کی طرف جائے گا، یہ پھر مختلف، یعنی یہ جو اللہ ہے وہ بالکل ہی مختص ہے، اللہ کی ساری صفت جو ہے، باقی میں رحیم یہ بندے کو تین قسم کے اسماء ہیں، اسماء ذاتی یا صفاتی، یعنی دوسروں میں بھی پائی جاتی ہے جو خدا کے ساتھ مختص ہوتے ہیں۔ جی باقی صفات اضافی اور اضافی نہیں، اضافے بھی نہیں ہونا، علم عالم ہونا یہ اضافی نہیں ہے جی، یہ خدا کے ساتھ ہی اللہ خاص ہے۔ تقریباً آپ سب میں ایک سب نے اچھا نقطہ بیان کیا، اور جواب سب کو ملا کے ہم پیش کریں گے تو اچھا ہے۔ دیکھیں یہ جو صفت ہے، یہ جو اسم ہے الہ یا اللہ جو ہے نا، وہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا اسم ہے کہ خدا کے صرف کسی ایک جہت سے خاص نہیں ہے، عالم ہونے کے حساب سے، رحیم ہونے کے حساب سے۔ جو الہ کے معنی کی گئی ہیں دو جہت، ایک تو معبود معنی کیا گیا ہے، اور دوسرا الہ یعنی وہ ذات جو مستجمع جمیع صفات والکمالات کو، کیا ہم اس کا معنی کرتے ہیں الہ کا دوسرا معنی کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ نام ہے ایک ایسی ذات کا کہ جس ذات کے اندر جمیع صفات و کمالات پائے جاتے ہوں، یعنی رحیم ہونا، کریم ہونا۔ گویا کہ یہ جو اسم اللہ ہے اس کے اندر کوئی ایک جہت نہیں ہے خدا کو خدا کہنے کے لیے، اللہ کو اللہ کہنے کے لیے۔ جیسے کہ مثلا ہم عالم کہتے ہیں تو علم کی جہت سے، رحیم کہتے ہیں تو رحمت کی جہت سے، غفار کہتے ہیں تو غفوریت کی جہت سے، باقی جتنے بھی ہیں کسی نہ کسی جہت سے ہیں، اس وجہ سے ہی اس پر خدا پر اطلاق ہو رہے ہیں۔ لیکن الہ اور اللہ ایک ایسا اسم ہے کہ جو کسی ایک جہت سے نہیں بلکہ جمیع جہات سے ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے وہ اکمل ترین اور جو ہے نا وہ بالکل جس طرح کہتے ہیں نا مسند ترین جو ہے نا وہ نام ہے خدا کے لیے۔ خدا ہو سکتے ہیں، خدا فارسی میں اصل میں، ٹھیک ہے، خدا مثلا رب اور باقی چیزیں ہیں، ہم تو کیونکہ جو ہے نا اللہ کا کلمہ استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے تو واضح ہو گیا۔ تو اللہ کا جو کلمہ ہے اس کے اندر یہ جو ہے وہ خوبی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک، آ جاتے ہیں جو ہے نا وہ قلتوں کی طرف۔ قلتوں میں یہ ہے کہ بھائی دیکھیں اشکال والے نے اشکال کیا اشکال والے نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے، عالم وہی ہے جو قادر ہے، قادر وہی ہے جو عالم ہے، وہی ہے جو خدا کی ذات ہے، اگر ایک ہے تو پھر 99 کیوں؟ پھر جو ہے وہ 99 تو نہیں کہنا چاہیے نا، پھر 99 آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ جب عینیت کے قائل ہیں تو عینیت
گویا کہ ظاہری اعتبار سے تضاد رکھتی ہے اس 99 کے ساتھ. 99 پھر نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ حدیث میں ہے. ہم کہہ سکتے تھے آپ کی بات آپ کو کہہ سکتے تھے غلط ہے تو ہم غلط کرتے، لیکن خود جو ہے نا وہ حدیث میں آیا ہے. جب معصوم نے فرمایا ہے کہ 99 ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی ہے؟ عینیت کا مطلب ایک ہے، حالانکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ 99 ہیں. تو مصنف جواب میں کہتے ہیں دیکھیں بھائی، ایک مرتبہ ہم جب بات کرتے ہیں عینیت کی تو ہم واقعیت، خارجیت اور ریالٹی کے اعتبار سے کہتے ہیں. خارج میں، واقع میں، حقیقت میں ایک ہیں یا دو ہیں، ٹھیک. اور ایک مرتبہ ہم عالم مفہوم میں آتے ہیں، عالم مفہوم میں آتے ہیں، اور پھر وہی ایک ذات ہے لیکن اس ایک ذات کے اندر مختلف صفات و کمالات ہیں. تو خارج میں تو جو عالم ہے وہی قادر ہے، علم خارج کے اعتبار سے، قدرت خارج کے اعتبار سے، اسی طرح حیات خارج کے اعتبار سے، اسی طرح جو ہے نا وہ رحمان ہونا، رحیم ہونا خارج کے اعتبار سے وہی ذات ہے. لیکن عالم مفہوم میں آ جائیں تو رحمان ہونے کا جو مفہوم ہے، اسی طرح غفار ہونے کا جو مفہوم ہے، اسی طرح عالم ہونے کا جو مفہوم ہے وہ ایک ہے. عالم مفاہیم میں مفہوم اس کو کہتے ہیں کہ جو بات جب آپ کہتے ہیں عالم تو اس سے آپ کو ما فہم کیا سمجھ میں آتا ہے؟ علم والی دنیا. جب ہم قادر کہتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ قدرت والی دنیا. الگ ایک مفہوم کی دنیا ایک الگ ہے، اس میں سے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ مراد ہوا کرتا ہے. تو لہذا عالم مفہوم میں علم الگ ہے، قدرت الگ ہے، حیات الگ ہے، یہ ساری چیزیں الگ ہیں. اور صفات یہ جو خدا کی 99 گنوائی گئی ہیں کہ خدا کی 99 صفات ہیں، کا مطلب یہ نہیں کہ صفت الگ الگ سے ایک ذات کے لیے الگ ایک اس کا حصہ ہے. یعنی خدا کی ذات جو ہے وہ خارج کے اعتبار سے 99 حصے پر مشتمل ہے، اس کے اجزاء ہیں. ایک حصہ اس کا عالم ہونے کا ہے، ایک حصہ اس کا کیا ہے مثلا قادر ہونے کا ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. اس طرح ہے یا نہیں؟ خارج میں ایک ہی ہے لیکن عالم مفہوم میں الگ الگ ہے. واضح ہے؟ تو لہذا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو صفات ہم کہہ رہے ہیں خدا کے لیے 99 ہیں، اس کا ربط کس سے ہے؟ عالم مفہوم سے ہے. جبکہ جو ہے وہ ہم عینیت کی جو بات کر رہے ہیں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صفات واقع اور خارج میں وہ ایک ہی چیز ہے، نہ کہ الگ الگ سے ہیں. الگ الگ سے ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ دوبارہ میں خطر کرتا ہوں. اگر جس طرح عالم مفاہیم ہے، اگر یہ اس عنوان سے ہوتا کہ خدا کے ہاں مثلا جس طرح جو ہے نا مثلا کوئی گاڑی ہے، اس مثال دیتے ہیں، اس گاڑی میں جو ہے نا وہ اس کا ایک حصہ ایسا ہے کہ مثلا اس کے ٹائر ہیں تو یہ الگ ہے اس کا جز، دوسرے حصے میں اسٹرنگ ہے، دوسرے حصے میں یہ ہے، تو یہ ساری چیزیں خارج میں الگ الگ سے ہیں، ملا کے ایک گاڑی بنی ہے. کیا ہے؟ ملا کے ایک گاڑی بنی ہے. تو یہ جو صفات ہیں 99 مثلا رحیم ہونا، کریم ہونا، اس طرح وہ ایک ذات ہے جس کے چند اس طرح جو اجزاء ہیں، یہ 99 مل کے ایک ذات بنی ہے. تو پھر آپ کی ذات بات جو ہے وہ درست تھی کہ جب 99 ہیں تو پھر ایک نہیں ہو سکتے. لیکن ہم کہتے ہیں خارج میں ایسا نہیں کہ خدا کی ذات کا کوئی ایک حصہ جو ہے نا وہ رحمت پر مشتمل ہو. ہاتھ رکھیں کہ یہ رحمت والا ہے، یہ قدرت والا حصہ، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات ایک ہی ہے. وہ وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی عالم ہے، وہی قادر ہے. اس طرح جب میں فرق نہیں ہے. واضح ہے؟ کل تو کثرت الاسماء والصفات راجعۃ الی عالم المفہوم ما ان العینیۃ ناظرۃ. ایک علم کلام میں کافی کتابیں اور ایک دلچسپ اور دقیق بحث ہے کہ مل فرق بین الاسماء والصفات. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خدا کے لیے یہ اسماء ہیں یا صفات ہیں. رحیم ہونا خدا کی صفت ہے یا اسم ہے؟ تو اسم اور صفت میں کیا فرق ہوا کرتا ہے؟ اور مثلا اسم کب بنتا ہے اور صفت کب بنتی ہے؟ اور ایک دقیق جو ہے نا وہ طولانی بحث ہے اس میں جو ہے نا. کثرت الاسماء والصفات راجعۃ الی عالم المفہوم ما ان العینیۃ ناظرۃ الی مقام الواقع العینی. اس نے یہ جو اسماء و صفات کا تعلق ہے یہ عالم مفہوم کے ساتھ ہے، جبکہ عینیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ واقعیت اور عینیت کے ساتھ ہے. ولا یمتنع کون شیء علی درجۃ من الکمال. یہ کوئی بات ممتنع نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ کمال کے اس درجے پر ہو کہ یکون فیہا کلہ علما، کہ وہ پوری کی پوری ذات علم ہو، قدرتاً و حیاتاً، پوری کی پوری ذات کا قدرت ہو، پوری کی پوری ذات کیا ہو؟ حیات ہو. وَمَعَ ذَلِكَ فَيُنْتَزَعُ مِنْهُ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.
اس کے باوجود کہ پوری کی پوری ذات جو ہے وہ ایک ہی چیز، علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، ہم اس سے انتزاع کرتے ہیں مختلف اعتبارات سے، صفاتاً متعددتاً، صفات متعددتاً متکثرتاً، مختلف جو ہے نا وہ صفات جو ہے نا وہ جو کثرت کے ساتھ ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا 99 ہیں. وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْإِنسَانَ الْخَارِجِ مَثَلًا بِتَمَامِ وُجُودِهِ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ سبحانہ وتعالیٰ. مثلا انسان خارجی ایک ہے، خدا کی مخلوق ہے، ایک ہے، خدا کی مخلوق ہے. لیکن جب ہم خدا کے عنوان سے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے خدا کے نزدیک کس عنوان سے معلوم لہو، خدا کے علم ہے تو معلوم لہو ہو گیا. خدا اس پر تسلط اور قدرت رکھتا ہے تو خدا کے لیے کیا ہو گیا؟ مقدور لہو مثلا، مخلوق لہو ہو گیا مثلا، مرحوم لہو ہو گیا مثلا. تو آیا یہ جو ہم نے مختلف صفات کہی ہیں، یہ مثلا زید کی مثال لے لیں، زید جو ہے وہ معلوم لہو یعنی معلوم للہ ہے، مقدور للہ ہے، مخلوق للہ ہے. اس طرح صفات نکالنے سے زید 10 زید ہو جائیں گے؟ یا واقعی میں وہ کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن ہم نے مختلف اعتبارات سے اس کے لیے چند جو ہے وہ صفات کو بیان کیا ہے. وَمِن دُونِ أَن يَخُصَّ جُزْءٌ مِّنْهُ بِكَوْنِهِ مَعْلُومًا، ایسا نہیں کہ زید کا ایک جز یعنی معلوم لہو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ایک جز اس کا معلوم ہے، وَجُزْءٌ آخر يَكُونُ مَخْلُوقًا، ایک جز جو ہے مخلوق ہے، أو مقدوراً، بل كُلُّهُ معلوم وكلُّهُ مخلوق وكلُّهُ مقدور. وہ ایک ہی ہے جو کل کا کل مخلوق ہے، مقدور ہے، معلوم ہے اور مرحوم ہے. اس طرح جو ہے وہ، لیکن ہم اعتبارات سے مختلف کر کے مفہوم کی دنیا میں اس کو چند صفات دے رہے ہیں. واضح ہے؟ ثم ان الشیخ الاشعری استدل على نظریت زیادت بانه يستحيل ان يكون العلم عالما او عالم علما ومن المعلوم ان الله عالم. شیخ اشعری جو زائد ہونے کی صفت بیان کرتے ہیں کہ صفات جو ہے وہ عین ذات نہیں ہے بلکہ زائد بر ذات ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک ہی صفت کو اٹھا لیں، ایک خدا کی ذات ہے تو خدا عالم ہے صفت علم کے اعتبار سے. آپ کہیں کہ خدا عالم ہے تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ذات ہے من لہ العلم، تو علم الگ ہو گیا اور ذات اس کی الگ ہو گئی. آپ کے نظریے کے حساب سے کیا آتا ہے؟ یعنی وہی علم ہے وہی عالم ہے. تو یہاں پہ لازم آتا ہے کہ علم اور عالم ایک ہی ہو جائیں. کیا؟ علم اور عالم ایک ہی ہو جائیں. حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ صفات جو صفت ہے موصوف کا غیر ہوا کرتی ہے. اور اسی طرح یہ آگے آئے گا، یہ جو عالم ہے مشتق ہے یا مشتق نہیں ہے؟ کفایہ میں ہم پڑھ چکے ہیں مشتق کی بحث ہے. مشتق میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مبدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مبدا. تو مبدا کو مشتق سے جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے یا ایک ہی ہوگا؟ مشتق میں جو مبدا ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے نا وہ اس مشتق سے الگ ہوتا ہے. یہاں پر کیا لازم آتا ہے؟ جو مشتق اور مبدا ایک ہی ہونا لازم آتا ہے. جو علم ہے وہی عالم ہے، جو عالم ہے وہی علم ہے. حالانکہ مبدا جو ہے وہ طاری ہوتا ہے کسی ذات پر، تو یہاں پر تو اس طرح ہی نہیں. یہ جو ذات ہے وہی مبدا ہے، جو مبدا ہے وہی ذات ہے. یہ بات درست نہیں ہے. کیا اشکال پیش آیا؟ ان کا برہان کیا ہوا کہ اگر ہم صفات کو عین ذات مانیں تو پھر جو ہے مشتق میں مبدا جس کو قانوناً الگ ہونا چاہیے اس کا ایک ہونا لازم آتا ہے، اور مبدا کبھی جو ہے نا وہ ایک نہیں ہو سکتا. واضح ہے؟ ثم ان الشيخ الاشعري استدل على نظریت زیادت بانه يستحيل ان يكون العلم عالما او العالم علما. کیوں بھائی؟ ومن المعلوم ان الله عالم. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ خدا عالم ہے، یعنی صاحب نفی نہیں کرتے خدا نعوذ باللہ جاہل ہے، وہ مانتے ہیں خدا عالم ہے. ومن قال ان علمه نفس ذاته لا يصح له انه يقول انه عالم. سب سے پہلے ہم سے وہ اعتراف لیتا ہے. کیا اعتراف لیتا ہے؟ خدا عالم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم مانتے ہیں کہ خدا پر صفت عالم ہونے کا اطلاق آ رہا ہے. یعنی اس ذات کو آپ عالم کہہ سکتے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور واضح ہے. اب کہتے ہیں کہ لا یصح ان علمہ نفس ذات ہی. اگر کوئی مانتا ہے کہ جو اس کی ذات ہے وہی علم ہے، وہی مبدا ہے، جو اس کی ذات ہے وہ عین علم ہے، یہ والا جو ہے حصہ ہے، تو پھر اس شخص کے لیے صحیح نہیں ہے. لا یصح ان یقول له انه عالم.
اس پر آپ پھر خدا کو عالم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب آپ نے مبدا کہا ہے تو پھر اس کو مشتق نہیں کہہ سکتے. علم کہا ہے تو اب عالم نہیں کہہ سکتے، چونکہ علم اور چیز ہے اور عالم ہونا اور چیز ہے، کیونکہ مبدا جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے. فتعین ان یکون عالما بعلم یستحیل ان یکون هو نفسه. اگر آپ نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا عالم نہیں ہے. اگر آپ نہیں کہہ سکتے اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا عالم نہیں ہے. جبکہ اس سے کیا لازم آتا ہے؟ خلف لازم آتا ہے. ابھی پہلے فرض کر چکے کہ خدا عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نقطے کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی وہ یہ ہے کہ اس کا علم عین ذات ہو. اس کہنے کی وجہ سے ہم عالم نہیں کہہ پا رہے تھے، جبکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں وہ عالم ہے، تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا علم عین ذات نہیں ہے. فیتعین ان یکون عالما بعلم یستحیل ان یکون هو نفسه. معین ہوگا کہ اس کا علم جو ہے وہ عالم ہے ایسے علم کے ذریعے جو علم اس کا عین نہیں ہے. محال ہے کہ وہی ہو، یعنی عین ذات نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا علم زائد بر ذات ہے. واضح ہے؟ ٹائم ہے تو اس کو ختم کر لیں. ہاں یلاحظ علیہ ان الحکم باستحالت اتحاد العلم والعالم وعینیتہما ماخوذ اما نعرفہ فی الانسان ونحوہ من الموجودات الممکنۃ. یا شیخ الاشعری، یہ جو آپ نے قانون بنایا ہے کہ مبدا کو مشتق میں الگ ہونا چاہیے، یہ جو علم ہے وہ عالم نہیں ہے، یہ موجودات ممکن میں ہے. یہ جو علم ہے اور مبدا کو مشتق سے الگ ہونا چاہیے، یہ قانون کہاں پر ہے؟ ممکن الوجود میں ہے. ٹھیک ہے، ممکن الوجود میں ہے. یہ جو ہے وہ واجب الوجود میں نہیں چلے گا. آپ نے ممکن الوجود کو اور واجب الوجود کو ایک ہی آئینے سے دیکھا ہے، گویا کہ قیاس کیا ہے واجب الوجود کو ممکن الوجود پر. اس وجہ سے یہ اشکال پیش آیا ہے، لازم آیا ہے. والا جو ہے وہ اشکال لازم نہیں ہے. واجب الوجود میں یہ نہیں ہے کہ اس کا مبدا اور مشتق ایک ہی ہونا چاہیے. یعنی ایک جو آپ نے بات کہی ہے یہ آپ کے دعویٰ سے اخص ہے. یہ قانون جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ ممکنات کے ساتھ ہے. ان الحکم باستحالت اتحاد العلم والعالم وعینیتہما ماخوذ اما نعرفہ فی الانسان ونحوہ من الموجودات الممکنۃ فی ذاتہا، جو ذات میں ممکن ہے. ولا شک فی مغایرۃ الذات وصفت فی ھذا المجال. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صفت کو موصوف سے الگ ہونا چاہیے، مغایرۃ صفت و ذات ہونا چاہیے، یہ صرف اور صرف اس جو ممکن ہے اس میں صحیح ہے. ولیکن لا تصح تسریۃ الی الواجب الوجود بالذات. جو واجب الوجود بالذات ہے اس قانون کو آپ وہاں پہ سرایت نہیں دے سکتے ہیں. فَإِذَا قَامَ الْبُرْهَانُ عَلَى الْعَيْنِيَّةِ هُنَا. اگر ہم نے دلیل قائم کی، برہان قائم کیا کس بات پر؟ کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں، تو پھر یہ جو آپ کا قانون ہے یہ آپ کا قانون باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ ثابت ممکن کے لیے، واجب کے لیے ثابت ہونے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے. فلا استحالۃ فی کون العلم عالما وبالعکس. علم عالم ہو جائے اور عالم علم ہو جائے. وہنا ادلۃ اخری للاشاعرۃ علی اثبات نظریتہم والکل مخدوشۃ. دوسرے بھی جو ہے نا ادلہ ہیں لیکن سارے کے سارے جو ہیں وہ مخدوش ہیں. کما اعترف بذلک صاحب المواقف. مثلا 3 ادلہ صاحب مواقف جو ہے وہ یہ شریف جرجانی کی جو ہے نا وہ شرح ہے اصول خمسہ کے عنوان سے، وہاں پر انہوں نے 3 ادلہ پیش کیے ہیں. پہلا تو یہ ہم نے بیان کیا، کون سا؟ کہ عین نہیں مان سکتے کیونکہ اس میں جو ہے نا مبدا اور مشتق کا ایک ہونا لازم آتا ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اگر علم اور عالم ایک ہو تو پھر حمل صحیح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ مثلا اللہ سبحانہ عالم، یعنی صفت کو ہم نے حمل کیا کس پر؟ ذات پر حمل کیا، اور کہتے ہیں حمل کے لیے تغایر شرط ہے. اگر ایک ہی عینیت ہے تو پھر جو ہے وہ تغایر نہیں. جب تغایر نہیں ہے تو خدا کو عالم کہنا، حمل کرنا صحیح نہیں ہے. دوسری ان کی دلیل یہ ہے. اس کا جواب تو آسان ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. کیا جواب ہے اس کا؟ ہاں جواب کیا ہے اس کا؟ ممکنات میں آ گئے ہیں، اس لیے اشکال نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ حمل کے لیے کس نے کہا ہے کہ جو ہے نا تغایر حقیقی شرط ہے، تغایر ذاتی اور عینی اور واقعی شرط ہے کہ علم کوئی ایک حصے میں ہو اور جو ہے نا وہ عالم ہونا کوئی جو موضوع ہے اور محمول ہے وہ الگ الگ سے ہوں. تغایر مفہومی ہو تو بھی کافی ہے، اور یہاں پہ تغایر مفہومی جو ہے وہ موجود ہے. علم جو ہے وہ مثلا وہ چیز ہے، عالم ہونا جو ہے نا وہ من لہ اس طرح علم ہے اس طرح. تو لہٰذا یہ اشکال یہاں سے دفع ہو جاتا ہے. کیا ہونا
کافی ہے. کافی ہے صرف ہم مانتے ہیں یا جو بھی حمل کی دنیا میں جو بھی فلاسفہ منطقی مانتے ہیں، کیونکہ یہ مانتے ہیں اس کو. ہاں کیونکہ یہ تو ایسا قانون ہے نا، یہ تو پھر عقائد سے مربوط نہیں ہے، یہ پھر ہم عقلیات میں چلے جائیں کہ آیا حمل کے لیے ضروری ہے کہ تغیر حقیقی ہو یا تغیر مفہومی بھی کافی ہے، تو لہذا کافی ہوتا ہے. تیسرا اشکال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم عینیت مان لیں تو پھر لازم یہ آئے گا کہ جو علم ہے وہ عین قدرت ہے مفہوماً، جو قدرت ہے وہ عین علم ہے مفہوماً، اسی طرح حیات جو ہے وہ عین ہے. یعنی ذاتاً تو ہم بھی مان رہے ہیں نا، ذاتاً کیا ہے، ہم بھی مان رہے ہیں کہ جو علم ہے وہی قدرت ہے، جو قدرت ہے وہی علم ہے، وہی ذات ہے، وہی حیات ہے، خارج کے اعتبار سے الگ نہیں ہے. ان کا اشکال اس عینیت پر نہیں ہے ایک ہونے پر، بلکہ کہاں پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ذاتاً آپ ایک مانتے ہیں تو مفہوماً بھی ایک ہو جائیں گے، اور ساری کی ساری چیزیں علم اور قدرت اور حیات مفہوم بھی ایک ہو جائے ان کا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ تو واضح سی بات ہے نا، کیونکہ علم کا مفہوم الگ ہے، قادر ہونے کا مفہوم الگ ہے. تو لہذا اگر آپ واقع اور خارج میں ایک مانتے ہیں تو مفہوم کی دنیا میں بھی آپ کو ایک ماننا پڑے گا، اور اگر ایک مانتے ہیں تو یہ تو بدیہتاً باطل ہے. اشعری اس طرح کہتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کس نے کہا کہ اگر ہم واقع اور خارج کے اعتبار سے ایک مان لیں تو ان کا مفہوم بھی الگ لازم ہوتا ہے، بلکہ ہم تو عین داعی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، مدعی ہیں کہ جو ہے نا وہ مفہوم ان کا الگ ہے، تب تو حمل کر رہے ہیں، تو لہذا یہ لازم نہیں آتا، یہ آپ جو ہے نا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. ثم ان المشهور ان المعتزلہ نافون للصفات مطلقا وقائلون بنیابت الذات، اس کو جو ہے نا وہ کل پہ رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین، چونکہ اس میں تشریح کی ضرورت ہے. کی طرح ہے.